میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہودی تھا عبداللہ بن سبا جس کا نام تھا، جس نے اپنے آپ کو منافقانہ طور پر کہا کہ ہم مسلمان ہو کے ان میں داخل ہوں، جب ہم ان میں داخل ہوں گے تو ہمیں اپنے علاقوں میں جانے کا موقع مل جائے گا، مسلمانوں میں رہ کے ان کو توڑنے کا موقع مل جائے گا، ہم اپنے علاقے بھی واپس لیں گے، اپنی جگہیں بھی واپس لیں گے، اپنی شان شوکت بھی واپس لیں گے، صرف یہ کہ اوپر سے کلمہ پڑھنا ہوگا، نماز روزہ کرنا ہوگا، اندر سے ہم یہودی رہیں گے۔ انہوں نے یہ سلسلے کیے۔ یہ 10 آدمی بستر لوٹا اٹھا کے ادھر گھوم رہے ہیں، 10 آدمی ادھر گھوم رہے ہیں، جہاں جہاں بھی لوگوں کی بیٹھکیں لگی ہوئی ہیں وہاں مسئلے چھیڑے ہوئے۔ میں نے آپ کو جھلکی دکھا دی تھی۔ آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، کوئی حاکم نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا زمانہ، ان کے سامنے بھی یہ آیت پڑھی گئی، فرمایا اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ پھر یہ بھی قرآن کی آیت، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ آپ نے دونوں، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے، یا ایک میں ذاتی ہے کہ یہ عطائی ہے، دونوں طرح تاکہ تطبیق کی جائے۔ ان سے جواب تو بنتا نہیں تھا، ان کا مقصد تو صرف فتنہ ڈالنا تھا۔ ان بلوائیوں نے وہ فتنے ڈالے ہوئے ہیں، آج تک چل رہے ہیں۔ 2 فرقے ابتدا میں، کتنے؟ آواز آئے؟ 2 فرقے ابتدا میں، اس وقت رافضی اور خارجی، خارجی کی جمع خوارج، رافضی کی جمع روافض۔ آج رافضیوں کا نیا نام شیعہ، خارجیوں کا نیا نام وہابی۔ وہی باتیں خود ان کی کتابوں میں پڑھ لو، مجھ پہ یقین نہیں کرو، ان کی کتابیں پڑھو، وہی باتیں۔ یہ جو یہودی ٹولہ بلوائی، انہی بلوائیوں نے سب سے پہلا دھرنا دیا تھا حضرت عثمان کے خلاف، انہوں نے ہی حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، پھر یہی لوگ حضرت علی کے قاتل بنے، اور امت میں آگے فتنہ و فساد یہ سارا رستہ چلا۔ پہچانو تمہیں لڑوانے والے کون ہیں، پہچانو تمہیں توڑنے والے کون ہیں۔ ان کی باتیں اس وقت کی سن لو اور آج ان کی سن لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، نبی چلے گئے اب ان کا ہم پر کوئی حق نہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ۔ وہ بھی یہی کہتے تھے نہیں سنتے، یہ بھی یہی کہتے ہیں نہیں سنتے، وہ بھی کہتے تھے نہیں خبر، یہ بھی کہتے ہیں نہیں خبر، وہی باتیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک سے لے کر آج تک وہی صلحاء اولیاء والے، سچ والے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انشاءاللہ ہمارا عقیدہ وہی رہے گا۔ اللہ آپ ایک ایک عقیدے کا نام لیتے جائیں، میں آپ کو صحابہ میں دکھاتا جاتا ہوں۔ قریب سے دور سے یا کہہ کے پکارنا صحابہ سے میں دکھاؤں، نبی پاک کو مالک و مختار سمجھنا میں صحابہ سے دکھاؤں، نبی پاک کو زندہ ماننا صحابہ سے دکھاؤں، نبی پاک کو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے اچھا جاننا صحابہ سے دکھاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب ماننا، مالک و مختار ماننا، صاحب کمالات ماننا میں صحابہ سے دکھاؤں۔ کون سی بات ہے جو نہیں ہے؟ ہمارا وہی سلسلہ ہے۔ آج یہ کہتے ہیں نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے، یہ ان کی باتیں ہیں، ہماری وہی باتیں ہیں جو صحابہ مانتے ہیں۔ صحابی آ کے نبی کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا۔ حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، حضور آپ کے سوا اور کون ہے جس کے پاس جائیں؟ کون ہے جس کے پاس دوڑے ہوئے جائیں، بھاگے ہوئے جائیں؟ کون ہے؟
کون کہہ رہے؟ صحابی حضور کو بھری محفل میں کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، آپ کے سوا ہمارا اور کوئی اونچی. صحابی نے کہا اب اٹھاؤ قصیدہ بردہ. نبی پاک کو پردہ فرمائے 500 سال ہو گئے. نبی کے 500 سال کے بعد مصر میں ایک شخص کو بیماری ہوتی ہے، وہ بستر پر لکھ رہا ہے یا اکرم الخلق مالی من الوذ بھی، حضور میرا آپ کے سوا کوئی نہیں. جو صحابی کا عقیدہ ہے وہی اس کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اونچی اونچی. تو آج اگر اعلی حضرت کہہ دیتے ہیں تو ان پر فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ اعلی حضرت بھی یہی کہتے ہیں حضور آپ کے سوا ہمارا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن فارسی کا لفظ حضور سر سے لے کر پاؤں تک سراپا کرم کس نے بنایا آپ کو؟ اللہ نے. آگے سنیں کیا کہتے ہیں، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے بتایا ہمیں جب بھیک مانگنی ہو نبی کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. یہ اللہ بتا رہا ہے، اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں ہم پر شرک بدعت کے فتوے لگانے والوں، ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں. نبی کے صحابہ سچے، ان کو ماننے والے ہم اہل سنت سچے ہیں. اللہ. اگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج جو کچھ کہہ رہے آپ کو 1400 سال میں وہی نظر آئے گا. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. سوچیں، غور کریں. میں نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہے ساری باتیں آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، ثبوت کے لیے، یاد کرانے کے لیے. حضرت ابو بکر کا عقیدہ دیکھ لو، حضرت عمر کا عقیدہ دیکھ لو، حضرت عثمان کا عقیدہ دیکھ لو، حضرت علی کا عقیدہ دیکھ لو، عشرہ مبشرہ کا دیکھو، بدر والوں کا دیکھو، ازواج مطہرات کا دیکھو، اہل بیت اطہار. حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا میرے نبی کی قبر کی مٹی لے کر کہہ رہی ہیں جس کو یہ مٹی مل گئی دنیا کی کوئی خوشبو پسند نہیں کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیکھو. ام المومنین کے پاس بال مبارک، بال چاندی کی ڈبیاں میں، ڈبیا بند پانی میں گھماتی ہیں، بیمار پیتے ہیں شفا کے لیے. کہاں سے ہیں یہ ہمارے پاس باتیں؟ ہم نے بنائی ہیں، یہ صحابہ اہل بیت سے آئی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے کہتے ہیں میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں.
مگر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم نبی کی اولاد ہو اور قیامت کے دن سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، نبی کے رشتے باقی رہیں گے، میں چاہتا ہوں میں نبی کا رشتہ دار بن جاؤں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ حضرت عمر حضرت خداش کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے پاس ایک پیالہ انہوں نے تاروں سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، پیالہ ٹوٹ چکا تھا لیکن باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ پیالہ نکالو، اس پیالے میں زمزم ڈالتے ہیں، پیتے ہیں اس کو، اپنے منہ ہاتھ جسم پر پھیرتے ہیں۔ کیوں؟ اس پیالے میں ایک مرتبہ نبی نے کھانا کھایا تھا۔ تبرکات کا ادب کر رہے ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے صحابی ہیں حضرت عبداللہ، وہ نبی پاک کے منبر پر حضور کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا کے جمعے کے دن یہ کام کر رہے ہیں۔ صحابی ہیں۔ کون ہے؟ آنے والوں کو بتا رہے، دیکھ لو ہم نبی کے تبرکات کا کتنا ادب کرتے ہیں، نبی کی نسبت والی چیزوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج ہم کریں، ہم پر فتوے کیوں لگتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روکنے والے شروع سے اسی طرح، محبت والے شروع سے اسی طرح، دونوں آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے جھلک رکھی ہے۔ یہ تو اعمال ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی کسی طرح عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے ناموں، اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جس کسی کو جو کمال ملا ہے رب نے دیا ہے۔ نبی کے بارے میں جتنے کمال مانتے ہیں اللہ کے عطا کیے ہوئے مانتے ہیں۔ خود نبی کو نبی بنانے والا کون ہے؟ نبی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یاد رہے، آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی، میں نے بتا دیا ان کی سرے کدھر جاتے ہیں اور ہمارا تعلق کن سے ہے وہ دیکھ لیں۔ سنی اب ہوا یہ کہ یہاں پر جو سنی نہیں تھے اس ہندوستان بر عظیم میں، انگریز کے آنے کے بعد ان لوگوں نے انگریز سے پیسے کھائے، جائیدادیں لیں، خطاب لیے شمس العلماء۔ علماء میں سب سے بڑا جیسے سورج ہوتا ہے نا سارے گلیکسیز میں بڑا، تو علماء میں اس یہ ٹائٹل، زمین بہادر، سر بہادر، یہ خطاب دیتے تھے انگریز۔ یہ خطاب جتنوں کو ملے سارے وہ ہیں، ہمارا کوئی نہیں۔ ہمیں جو خطاب ملے ہیں گنبد خضرا سے ملے ہیں، بارگاہ غوثیہ سے ملے۔ ان کو کہاں سے ملے؟ انگریز سے لے، زمینیں لے رہے ہیں، جائیدادیں لے رہے ہیں۔ اس دور میں انگریز کی سازش کے مسلمانوں کو توڑنا ہے، مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنا ہے، ان کو آپس میں لڑانا ہے۔ وہ ساری تاریخ میں نے آپ کو بتائی۔ دو چیزیں نکالی تھی انہوں نے ڈھونڈ کے، کہ ایک عشق رسول ختم کرنا ہے، ایک جذبہ جہاد ختم کرنا ہے۔ وہ جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے ان کو ضرورت تھی کوئی نیا نبی آئے، نئی وحی کا سلسلہ شروع ہو اور جہاد کے حکم کو منسوخ کیا جائے۔ انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کروایا، مرزا قادیانی آ گیا۔ ادھر عشق رسول ختم کرنے کے لیے انہوں نے کام لے لیا، اسماعیل دہلوی، اور پھر آگے یہ سلسلہ جتنا دیوبند ہے انہوں نے یہ لیا، کتابیں لکھی، نبی کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی۔ ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو سنی کہا۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر یہ بھی سنی ہے، یہ ساری خباثتیں کر کے، گندگیاں کر کے، اگر یہ بھی سنی ہے تو پھر اصلی سنی کون ہے؟ تو اس کے لیے فرق کرنا تھا۔